کوکین ڈیلر پنکی کے نیٹ ورک میں غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان کی پریس بریفنگ، بتایا پنکی کا نیٹ ورک کراچی تا محدود نہیں، لاہور میں افریقی باشندے بھی گینگ کا حصہ ہیں۔ پنجاب کی 20 خواتین نیٹ ورک میں شامل، کراچی میں کام کرتے 9 میں سے 8 رائڈرز پنجاب سے آ کے کام کر کے چلے جاتے تھے۔ پنکی 2014 سے کام کر رہی ہے۔ 2018 میں کراچی میں منشیات سپلائی شروع کی، یہاں ریڈار میں آئی تو واپس لاہور چلی گئی۔ اب پنکی وہیں سے سارن نیٹ ورک چلا رہی تھی۔ پنکی کا برانڈ نیم ہی اس کا پھندا بنے گا۔ پنکی کے موبائل فون سے 869 نمبرز ملے، جن میں سے 639 کی لوکیشن ٹریس ہو گئی۔ 132 نمبرز کراچی کے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ٹیسٹ کیس ہے جسے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ تفتیش میں پنکی نیٹ ورک سے جڑے 300 نام سامنے آئے ہیں۔ 4 نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے بھیجے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی آزاد خان نے بتایا پنکی کی فائنینشیل ٹرانزیکشن بھی پکڑ لی ہے۔ ایک اکاؤنٹ کی 500 صفحات کی ٹرانزیکشن ہے۔ ایک اکاؤنٹ سے 3 کروڑ سے زائد کی ٹرانزیکشن ہوئی۔ پنکی پر ایک قتل کا مقدمہ بھی درج ہے۔ ایک منشیات کے عادی کی موت ہوئی جس سے پنکی کا نمبر ملا ہے۔ پنکی پر 20 مقدمات درج ہیں۔ آئی جی سندھ نے اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ میری سربراہی میں 3 ڈی آئی جیز کمیٹی کا حصہ ہیں۔ پنکی کے باتھ روم سے لاکھوں روپے مالیت کی مزید کوکین برآمد۔ سچل تھانے میں مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزمہ نے اپنے فلیٹ میں منشیات چھپانے کا بتایا۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کو کل جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پنکی کے سامنے لانے پر اے آر وائی نیوز کا شکریہ۔ ایڈیشنل آئی جی آزاد خان نے کہا اے آر وائی نیوز اور ان کے نمائندے نے جس طرح معاملے کو اٹھایا وہ قابل ستائش ہے۔ ویڈیو کے ذریعے اہم معاملہ اٹھایا، ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا تاکہ کیس خراب نہ ہو۔ کوکین کوئن انمول اور پنکی کو عدالت میں پروٹوکول کا معاملہ اے آر وائی نیوز نے اٹھایا تھا، جس کے بعد نظر ثانی درخواست دائر کر کے ملزمہ کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا۔ ذمہ داروں کو معطل کر کے انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دی گئی۔ کوکین کوئین انمول اور پنکی کی پیشی کے وقت ایس او پیز کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا؟ ڈی آئی جی ویسٹ کی تحقیقات کے بعد بڑے افسر کی سیٹ خطرے میں پڑ گئی۔ ایس ایچ او، ایس آئی اور دیگر کے مکمل بیانات قلم بند کر لیے گئے۔ ماتحت اہلکاروں کی جانب سے ڈی آئی جی ویسٹ کو مکمل صورتحال بتائی گئی۔ پوچھا گیا پنکی کو کس افسر کے حکم پر 24 گھنٹے تحویل میں رکھنے کے بجائے فوری پیش کیا گیا؟ ایس آئی اور ایس ایچ او نے حکم دینے والے افسر کا نام بتا دیا اور کہا کم سے کم 5 بار ہمیں حکم دیا گیا کہ آج ہی پنکی کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے حکام بالا کی جانب سے حکم دینے والے افسر کے خلاف کارروائی کا امکان ہے۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف لاہور میں 4 مقدمات، لیکن گرفتاری ہوئی نہ چلان۔ گرفتاری التوا میں رکھی گئی۔ مبینہ رشوت کے عوض ملزمہ کو اشتہاری قرار نہ دینے والے تفتیشی افسران کو کمیٹی نے طلب کر لیا۔ اعلیٰ سطح کی کمیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر قائم کی گئی۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان رضا کے مطابق خصوصی کمیٹی شہر کے تمام تھانوں میں انمول اور پنکی کا 12 سالہ ریکارڈ چیک کرے گی۔ پنکی کو بچانے میں ملوث افسران پر کرمنل دفعات کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ جو بھی منشیات کے نیٹ ورک کی پشت پناہی کرے گا اسے نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر نے پنکی کے معاملے پر پوائنٹ سکورنگ کی، ان کا بیان قابل مذمت ہے۔ منشیات میں ہر شعبے کے لوگ ملوث ہیں، جماعت اسلامی والوں کا کام صرف تیلی لگانا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے اسمبلی میں کہا پنکی کے معاملے کی تحقیقات ہونے دیں، حقائق سے سندھ اسمبلی کو آگاہ کروں گا، کم از کم یہ کہنے دیں دیر آئے درست آئے۔ ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس خاتون کے گاہکوں کی لسٹ ہمارے پاس آ چکی ہے۔ انمول اور پنکی کا معاملہ سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے۔ منشیات کے باعث خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ سندھ میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں منشیات کا منظم نیٹ ورک ہے جو سندھ حکومت سے بالا ہے۔ کسی علاقے میں منشیات بک رہی ہے تو ایس ایچ او لا علم ہو ہی نہیں سکتا۔ منشیات کے نیٹ ورک کے پیچھے موجود گٹھ جوڑ بے نقاب ہونا چاہیے۔
دورہ چین کے بعد امریکی صدر کا ایران کے ایٹمی پروگرام پر لچک کا مظاہرہ. کہا ایران کا جوہری پروگرام 20 سال کے لیے معطل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں. ایران کا جوہری پروگرام تہس نہس کر دیا. کوشش ہوگی وہاں سے نیوکلیئر ڈسٹ نکالیں اور یہ صلاحیت امریکہ اور چین ہی رکھتے ہیں. ایران سے متعلق سوال پر صدر ٹرمپ برہم. کہا تم جیسے صحافی پر بغاوت کا مقدمہ ہونا چاہیے. ہم نے ایران میں زبردست کامیابیاں حاصل کی لیکن تم جیسے صحافی کہتے ہیں ہمیں عسکری طور پر ناکامی ہوئی. امریکی صدر کا کہنا تھا تائیوان سے متعلق امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. چینی صدر کے ساتھ ٹیرف معاملے پر گفتگو نہیں ہوئی. ایران کا افزودہ یورینیم روس منتقل کرنے کی تجویز پر غور. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ابنائے ہرمز کھلی رکھنا چاہتے ہیں. ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتا. پاکستان کی مصالحتی کوششیں مشکلات کا شکار ضرور ہیں لیکن ناکام نہیں ہوئی. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ امریکہ پر اعتبار کا ہے. امریکہ کو صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا. امریکہ 40 روزہ جنگ میں اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا. امریکہ جو چیزیں میدان جنگ میں حاصل نہ کر سکا وہ مذاکرات میں بھی حاصل نہیں کر سکے گا. سعودی عرب کی ایران کو عدم جارحیت معاہدے کی تجویز. برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے بتایا سعودی تجویز کا مقصد جنگوں کا خطرہ مستقل طور پر ٹالنا ہے. خلیجی ریاستوں کو تشویش ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد مزید سخت گیر ایران ابھر سکتا ہے جو پڑوسیوں کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا. کئی یورپی ملکوں نے سعودی عرب کی تجویز کو خوشائن قرار دیتے ہوئے اس کی حمایت کی. دیگر خلیجی ریاستوں پر زور دیا کہ وہ اس کی حمایت کریں. وزیر اعظم سے 11 رکنی چینی کاروباری وفد کی ملاقات. شہباز شریف نے کہا پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں. صدر شی جن پنگ کی مدبرانہ قیادت میں چین کی شاندار ترقی کو سراہا. کہا رواں ماہ کے آخر میں اپنے دورہ چین کا منتظر ہوں. IBI گروپ کے پاکستان میں ڈیجیٹل اکانومی ہیڈ کوارٹر قائم کرنے کے فیصلے کو سراہا. پاکستان اور چین کے درمیان کاروباری سطح پر بڑھتے تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا. کہا IBI ڈیجیٹل معیشت میں تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ اور صنعتی اشتراک کو فروغ دے گا. چیان شیاؤجون نے کہا IBI پاکستان کی معیشت میں ڈیجیٹل اصلاحات میں معاونت کا خواہاں ہے. پاکستان نے چین میں $250 ملین کا پہلا پینڈا بانڈ جاری کر دیا. ہم 75 سال کے سفارتی تعلقات کا جشن منا رہے ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے پاکستان چینی کیپٹل مارکیٹ میں طویل المدتی موجودگی قائم کرنا چاہتا ہے. ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ضمانتوں سے سرمایہ کاروں کو اعتماد ملا. صدر ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں. پاکستان اور امریکہ کے درمیان براہ راست پروازوں کا جلد آغاز چاہتے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی نائب وزیر خارجہ جنوبی و وسطی ایشیائی امور پال کپور سے ملاقات میں گفتگو. کہا مشرق وسطی کے تنازع کے دیرپا اور پرامن حل کے لیے پرامید ہیں. امریکی نائب وزیر خارجہ کی خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف. سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات کے شعبوں میں اشتراک کار بڑھانے پر تبادلہ خیال. ملاقات میں قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر، وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری، وفاقی سیکریٹری داخلہ بھی موجود تھے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کوئٹہ میں پیپلز ایئر ایمبولینس کا افتتاح کر دیا. مختلف منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا پیپلز پارٹی عوام دوست اور غریب دوست سیاست کرتی ہے. کوشش رہی ہے عوام کو مفت اور معیاری علاج کی سہولت دے. سندھ جیسے صحت کے منصوبے بلوچستان میں شروع کرنا چاہتا تھا. اگلے دورے میں بلوچستان میں NICVD کا افتتاح کریں گے. کوشش ہے گھر کی دہلیز تک مفت اور معیاری علاج پہنچائیں. بانی سے ملاقات نہ کرانا افسوسناک ہے. امید ہے منگل تک ملاقات کا ایشو حل ہو جائے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں لگتا نہیں ہے حکومت بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف دے گی مگر حکومت کو چاہیے مہنگائی کم کرے، پیٹرول کی قیمت کم کرے. 28ویں ترمیم سے متعلق بات نہیں سنی. رانا ثنا کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چل رہی ہے. بلاول بھٹو کہتے ہیں ہم سے کوئی بات نہیں ہوئی.
ہماری کوشش ہے اپوزیشن لیڈر کی وزیر اعظم سے ملاقات کرائی جائے. ملاقات ہوگی تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا گیا رات کے اندھیرے میں بانی پی ٹی آئی کو اسپتال لے جایا گیا. پی ٹی آئی کو حکومتی اقدام کو سراہنا چاہیے. بانی کو بر وقت اسپتال منتقل کیا. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا سینٹ میں کہنا تھا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو بہترین علاج مہیا کیا جا رہا ہے. آئی ایم ایف نے پاکستان پر 11 نئی اسٹرکچرل بینچ مارکس عائد کر دیے. قرض پروگرام کے لیے شرائط کی مجموعی تعداد 55 ہو گئی. ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت تیسرے جائزے اور ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی کے دوسرے جائزے کی رپورٹ سامنے آ گئی. گیس ٹیرف میں 6 ماہی ایڈجسٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن. سالانہ بجلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کرنا ہوگی. نیب کی خود مختاری اور شفافیت بڑھانے کے لیے نیب آرڈیننس میں ترمیم پارلیمنٹ میں پیش کرنا لازمی ہوگا. رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معیشت میں استحکام آ رہا ہے. مشرق وسطی جنگ کے باوجود پاکستان نے معاشی اہداف حاصل کیے. سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا. مشرق وسطی تنازع سے پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. معاشی اصلاحات کے ذریعے پاکستان طویل المدتی معاشی گروتھ حاصل کر سکتا ہے. مالی سال 2026 میں معاشی شرح نمو 3.6% رہنے کا امکان. آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاری کے لیے آئی ایم ایف سے مشاورت. ذرائع کے مطابق حکومت نے آئی ایم ایف کو آئندہ مالی سال بجٹ میں 215 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانے کی یقین دہانی کرا دی. آئندہ بجٹ میں 430 ارب روپے کے ریونیو اقدامات کیے جائیں گے. ریٹیل سیکٹر کو سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ کرنے کے لیے اسکیم لانے پر غور. سیلز ٹیکس جمع کرنے کے لیے سیلز ٹیکس ایکٹ کا 3rd شیڈول وسیع کیے جانے کی تیاریاں. سیلز ٹیکس ایکٹ 3rd شیڈول میں شامل اشیاء کی قیمت سیلز ٹیکس کی شرح ظاہر کرنا لازمی ہوتا ہے. بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ. برینٹ خام تیل کی قیمت $108 فی بیرل سے زائد ہو گئی. امریکی ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت اضافے کے ساتھ $103 فی بیرل سے زائد ہو گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے گٹر کے ڈھکن کے نیچے سیفٹی نیٹ لگانے کی ہدایت کر دی. مریم نواز کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے دوسرے روز بھی اجلاس. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہر سڑک پر یکساں طرز اور ڈیزائن کے سائن بورڈ لگانے کی ہدایت کی. مولانا شیخ ادریس کی ٹارگٹ کلنگ کی تحقیقات. مردان ریجن سے 7 اہم گرفتاریاں. تفتیشی حکام کے مطابق مبینہ ٹارگٹ کلر موٹر سائیکل پر چمکنی پہنچا. مبینہ ٹارگٹ کلر واردات کے بعد کوہاٹ روڈ پر فوٹیج میں بھی دیکھا گیا. شبہ ہے ٹارگٹ کلر صبح 5:30 بجے کے بعد چارسدہ داخل ہوا. گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پر وائس چانسلر اور دیگر کے اغوا کے خلاف طلبہ اور اسٹاف کا احتجاج. مغوی وائس چانسلر اور دیگر کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا. ڈاکٹر عبدالرزاق صابر اور ڈاکٹر سید منظور احمد کو سرکاری گاڑی میں کوئٹہ جاتے ہوئے اغوا کیا گیا تھا. بھارت کا پاکستان کو تنہا کرنے کا خواب چکنا چور ہو گیا. سابق را چیف کا اعتراف. اے ایس دلت کا کہنا ہے بھارت پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف رہا. بھارت کی غلط فہمی ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا. پاکستان کبھی نہیں ٹوٹے گا. موجودہ حالات میں بھارت خود سفارتی اور سیاسی تنہائی کی جانب بڑھتا دکھائی دے رہا ہے. پاکستان کے فیلڈ مارشل کو عالمی سطح پر زیادہ اہمیت توجہ حاصل ہوتی دکھائی دے رہی ہے. ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا. ماہرین کا کہنا ہے سابق را چیف نے پاکستان کے خلاف بھارتی سازشوں کی ناکامی کا اعتراف کر کے مودی حکومت کو آئینہ دکھا دیا. افغانستان میں اس وقت 18,000 سے 23,000 کے درمیان دہشت گرد موجود ہیں. روس کی سلامتی کونسل کے سیکریٹری سرگئی شوئگو کا ایس سی او میں خطاب. افغانستان سے جڑے دہشت گردی اور منشیات اسمگلنگ کے خطرات پر تشویش کا اظہار کیا. دعویٰ کیا افغانستان میں اس وقت 20 سے زائد شدت پسند گروہوں کے دہشت گرد پورے خطے کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں. افغانستان کی صورتحال خطے کی سلامتی کے لیے انتہائی اہم بن چکی ہے.
برطانوی وزیر اعظم کو عہدے سے ہٹانے کے لیے لیبر پارٹی میں رسا کشی۔ برطانوی وزیر اعظم سٹارمر کے سر پر استعفے کی تلوار بدستور موجود۔ میئر مانچسٹر اینڈی برنم لیبر پارٹی کے اراکین کی حمایت سے میدان میں آ گئے۔ اینڈی برنم نے مانچسٹر سے ضمنی انتخاب لڑنے کا اعلان کر دیا۔ مانچسٹر سے منتخب رکن پارلیمنٹ جارج سائمنز نے اینڈی برنم کے لیے اپنی نشست سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم سٹارمر نے چند ماہ قبل اینڈی برنم کو ضمنی انتخابات لڑنے سے روک دیا تھا۔ وہ میئر مانچسٹر منتخب ہونے سے قبل رکن پارلیمنٹ اور وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں تباہ کن آندھی شہری کو اڑا لے گئی۔ موسلادھار بارش اور آسمانی بجلی گرنے سے حادثات میں 90 افراد ہلاک، درخت اکھڑ گئے، بجلی کے کھمبے گر گئے، متعدد مکانوں کو نقصان پہنچا، بل بورڈ اور چھتیں اڑتی نظر آئی، سڑکیں ملبے اور اڑتی ہوئی اشیاء سے بھر گئی۔ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کل سے سلہٹ میں کھیلا جائے گا۔ پاکستانی ٹیم میں تبدیلیاں متوقع، بابر اعظم اور خرم شہزاد کی شمولیت کا امکان۔ میزبان ٹیم کو سیریز میں 1-0 کی ناقابل شکست برتری حاصل۔ ٹیسٹ کے دوران بارش کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے۔